ایک طرف تو لا ہے اور لا جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے. یہ ابھی پیچھے 25 جون کو جسٹس بابر ستار نے ایک بڑی ڈیٹیل ججمنٹ لکھی ہے جس میں he asked put these questions to the senior intelligence agencies and government officials, انٹیریئر منسٹری کے بھی اور پی ٹی اے کے بھی جن کو انٹرسیپٹ کرنے کا کوئی لا کا طریقہ ایک ملتا ہے, ٹیلی کام ایکٹ میں کے تحت بھی. اینڈ ایک آیا ہے نیا فیئر ٹرائل ایکٹ جس کو مختصراً کہتے ہیں, یہ 2012 میں آیا تھا. اٹ از ایکچولی کالڈ دی انویسٹیگیشن فار اے فیئر ٹرائل ایکٹ, کہ جو تفتیش آپ کر رہے ہیں وہ ایسی ہو انویسٹیگیشن جو کہ فیئر ٹرائل کو کی سہولت دے. دیٹ از دا موسٹ پرٹیننٹ لا. اس کے تحت تو ہمارے ہاں ایک چیز یاد رکھیں کہ کسی قدر یہ جو رائٹ آف پریویسی ہے آرٹیکل 14 آف دی کانسٹیٹیوشن, اس کے تحت یہ سیکریسی اور سینکٹیٹی آف دی فون کالز اینڈ انٹرسیپٹ کو نہ کرنے کی, انٹرسیپٹس میں ایک اوڈیم ہونے کی بلکہ ان لافل ہونے کی, یہ اس میں ساری اس کا اسٹرکچر ہے کہ پروسیس کیا ہو سکتی ہے ٹو میک اے لافل انٹرسیپٹ. وہ اس کو کہتے ہیں لافل انٹرسیپٹ مینجمنٹ, LIM, لافل انٹرسیپٹ مینجمنٹ, دیٹ یو کین لافلی انٹرسیپٹ اے کال. بابر ستار صاحب نے اس کو بڑا اچھا ایگزامینیشن کیا ہے اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں آفٹر مائنڈ یو آسکنگ دی ہیڈ آف دی IB, دی سینئر آفیشیلز آف دی ISI, دی ادر ایجنسیز جو PTA کے ہیں, اس کے ٹیلی کام اتھارٹی کے ہیں آفیشیلز, اینڈ ان سب کو پوچھنے کے اور اس کے بعد he comes to the inevitable conclusion جو ان کے بیانات میں, اور وہ ہے کہ نمبر 1, until the as late as 25th of June 2024 کسی کو بھی اجازت, کوئی ایک بھی شخص نہیں ہے پاکستان میں جس کو یہ اجازت دی, قانون کے مطابق اجازت دی گئی ہو کہ وہ انٹرسیپٹ کرے کسی کال کو. یہ اجازت ہی نہیں دی گئی, کسی کو نہیں ملی, کسی نے کسی کو نہیں دی, کسی اتھارٹی نے کسی ماتحت اتھارٹی کو یا ماتحت افسر کو یہ پاور آف سرویلنس اینڈ انٹرسیپٹنگ یہ کوئی نہیں دی ہوئی. سو واٹ ایور ہیز گون اباؤٹ ٹل ایٹ لیسٹ 25th of June اینڈ ایٹ لیسٹ انٹل دس نوٹیفیکیشن. اس نوٹیفیکیشن کو دیکھتے ہیں, اس میں 1-2 خامیاں ہیں اور بنیادی خامیاں ہیں. یہ نوٹیفیکیشن ہے بیسکلی ٹو ایڈوانس دی پرپزز آف دی انویسٹیگیشن. تو سر اب جو اب نوٹیفیکیشن آیا ہے اس کے مطابق تو اگر آپ انٹیلیجنس ایجنسی ڈیسائیڈ کرے تو وہ چاہے وزیر اعظم کو, چاہے پریزیڈنٹ کو, کسی جج کو, کسی کا بھی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی اور کمیشننگ آف این افینس, اگر آپ کو خطرہ بھی ہے کہ کوئی جرم یا کوئی ایسی چیز ہونے والی ہے یا نیشنل سیکیورٹی تو سمجھ آتی ہے, تو اب تو بیسکلی ہر کوئی فیئر گیم ہے نا. اس کے تحت تو وہ جس کو مرضی آپ ٹیپ کر سکتے ہیں, ایجنسی ڈیسائیڈ کرے گی, ناٹ دا فیڈرل گورنمنٹ. سویلین اوورسائٹ نہیں ہے اس کے اوپر, ایبسلیوٹلی نن. نہیں, پر یہ ایکٹ کے الٹرا وائرس دی ایکٹ ہے نا, الٹرا وائرس IFTA ہے, انویسٹیگیشن فار فیئر ٹرائل ایکٹ. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کورٹ میں یہ اگر یہ چیلنج ہوگا تو یہ کورٹ میں نہیں سٹینڈ کرے گا؟ یہ مشکل ہے سٹینڈ کرے, کیونکہ اس کے تحت جو پروسیس ہے IFTA کے تحت کہ پہلے انٹیریئر منسٹر اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ کوئی خاص شخص ہے جس کی سرویلنس اور جس کا انٹرسیپٹ کرنا ہے, اس بندے کی ایک شہری کا کی کنڈکٹ ایسی رہی ہے
کہ اس کو ہی لکس لائک ٹو بی اے اسپائی اور سم تھنگ، جو بھی اس کی ایکٹنگ ان اگینسٹ دس کنٹری ٹو دا سیکورٹی آف پاکستان، اس شخص کی کالز کو وہ اسپیسیفک شخص کی کالز کو وہ آتھورائز کر سکے گا، پر انٹیریئر منسٹر نہیں، صرف اس کے لیے وارنٹ لینا پڑے گا فار انٹرسپٹنگ دی. چلے یہ تو سر جب چیلنج ہوگا تبھی ہوگا نا. اس وقت ایک منٹ سن لو بات مالک، اب ذرا اس کو سنو. اب ایک تو یہ ایک پرسن اسپیسیفک ہونا چاہیے جس کی کالز کو انٹرسپٹ کرنا ہے، جو ہو سکتا ہے وہ گروپ ہو جائے یا 3 4 10 بندے ہو جائے. نمبر 2، دی آتھرائزیشن ہیز ٹو بی این انڈیویجول آفیسر. اس میں لکھا ہے آل آفیسرز آف گریڈ 18 آف دی ISI. یہ نہیں ہو سکتا. دا وارنٹ ہیز ٹو بی گیون اور دی power has to be given to an individual officer. ہاں یہاں تو not is pleased to authorize the officers. یہ تو پورے تمام افسران کو رائٹ مل گیا. of grade 18 and above. یہ نہیں ہو سکتا. نمبر 3، منسٹر سے بھی یہ اختیار نہیں ہے منسٹر کے پاس کو وہ دے. It has then to be, the warrant has then to be authorized by a judge of this high court. بائی اے جج آف دی ہائی کورٹ. وہ آتھرائز کرے گا یہ دیکھ کے سارے واقعات کو. دس از ان دی فیئر ٹرائل ایکٹ آف 2012 جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو چلے. لیکن ابھی وقتی طور پر انہوں نے وقتی طور پہ پھر بابر ستار صاحب کے آرڈر کو سرکموینٹ تو کرنے کی یہ کلیئر چیز آ رہی ہے نا. پہلے اتنی مصیبتیں ہیں، پہلے وہ پیکا چل رہا ہے، پھر وہ ڈریکونین جو ڈیفیمیشن بل بنایا پنجاب گورنمنٹ نے، کہا یہ جاتا ہے. دیکھیں جی ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو چالے، لیکن ٹیکنیکلی آپ کو مجھے پتا ہے کہ وہ سوائے اس کے کہ سائلنس کر دیں، وہ اس کے علاوہ اس قانون کا کوئی مقصد نہیں ہے. اب یہ جو آ گیا ہے جس میں ساری ISI آتھرائز ہو گئی ہے کہ وہ کر سکتی ہے، کسی کو بھی ٹیپ، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی کو نہیں. تو کیا جو یہ سپیس ہے فری سپیچ کی اور فری سوچ کی، کیا ہم ایک کمپلیٹ آرویلین سٹیٹ بن رہے ہیں اب کہ بالکل کوئی نہ بولے اور بس خوف میں ہی رہیں؟ دوسرا مسئلہ مجھے اب یہ بتائیں، یہ جو آج فیصلہ محفوظ ہوا ہے، اور آپ بھی پہلے اس پہ بات کرتے رہے ہیں، اس کے اوپر ڈفرینس آف جو بینچ کے اندر ڈفرینسز سے سب کچھ تھے. ایک سوچ یہ ہے کہ اس مقدمے کا فیصلہ بجائے اس کے کہ قانونی نکات پہ ہو یا لاجک پہ چلیں یا لیٹر آف دا لا پہ چلیں، لیکن اس بات کا بہت بڑا رول پلینگ ہو سکتی ہے کہ اگر یہ فیصلہ جاتا ہے PTI کے حق میں اور ریزرو سیٹس وغیرہ ان کو مل جاتی ہیں تو گورنمنٹ کی 2/3 میجورٹی ٹوٹ جاتی ہے نیشنل اسمبلی میں. تو وہ کوئی ایسی آئین میں تبدیلی نہیں کر سکتے جس کے ساتھ وہ والا گیم آگے چل پڑے کہ آپ چیف جسٹس کو 3 سال فکس ٹینیور دے دیں، اسی طرح باقی جسٹسز کو بھی پروونشل کو دے